نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن انس قال اقيمت الصلاة اذ اقبل علينا رسول الله وجهه فقال اقیموا صفوفکم وتراصوا فانی وراءکم وراء ظہری رواہ البخاری وفی المتفق علیہ قال اقیموا الصلاة فانی اراکم من وراء ظہری۔ یہ حدیث پاک جو ترتیب صفوف کے سلسلے میں ہے حضرت انس سے مروی ہے۔ ہم پہلی فصل سے ابھی گزر رہے ہیں اور لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ صفحے تو ہم بنا ہی لیتے ہیں، اس میں سب کو کیا سمجھنا ہے اور کیا سننا ہے، تو جو یہ سمجھتے ہیں احمق ہے، بیوقوف ہے، بالکل احمق ہے۔ آپ نے اپنے جیسوں سے سنا، حضور سے نہیں سنا، بہت فرق ہے اپنے جیسوں سے سننا اور حضور سے سننا، اور اسی میں یہ مار کھا رہے ہیں اور دنیا میں برابر ان کا وزن کم ہو رہا۔ شاید ہی کسی نے اپنے دین سے اتنی لاپرواہی کی ہوگی جتنی یہ لوگ کر رہے ہیں۔ ویسے ایک طبقہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب کتاب و سنت کا کوئی درس ہوتا ہے تو وہ کان لگا کر کے بیٹھتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں کہ یہ درس کب شروع ہوتا ہے۔ تو پہلی حدیث جو پڑھی ہے میں نے وہ کل گزر گئی، یہ دوسری حدیث ہے جو میں نے آج پڑھی ہے ترتیب صفوف کے بارے میں۔ حضرت انس سے مروی ہے کہ اقیمت الصلاۃ، نماز کی اقامت ہوئی، جس کو آپ لوگ کہتے ہیں تکبیر ہوئی، یا تکبیر بولتے ہیں آپ، یہ ہے اقامت۔ اقیمت الصلاۃ، نماز کی اقامت ہوئی۔ فاقبل علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بوجہہ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے اپنا چہرہ انور کر کے۔ اقامت جب ہوتی ہے تو امام قبلہ کی طرف منہ کیا ہوتا ہے، لیکن یہاں اقامت ہوئی تو حضور نے پھر چہرہ پبلک کی طرف کر لیا۔ بس قربان جائیں ان آنکھوں کے جنہوں نے حضور کی زیارت کی، اور قربان جائیں ان کانوں کے جنہوں نے حضور کا کلام سنا، اور قربان جائیں ان کے جنہوں نے حضور کے پیچھے نماز ادا کی۔ حضور اپنا چہرہ انور کر کے قوم کی طرف متوجہ ہوئے، یعنی نمازیوں کی طرف۔ فقال، تو ارشاد فرمایا، اقیموا صفوفکم، اپنی صفوں کو ٹھیک سے سیدھا کرو، اچھی طرح سیدھا کرو۔ وہ تراصوا، دوسری چیز فرمائی، اور سب مل کر کے کھڑے رہو، یہ نہیں کہ کیا کھڑا ہے کچھ دوسرے پہ، بالکل تمہارا شانے سے شانہ ملا ہونا چاہیے، مل کے کھڑے رہو۔ دو آدمی کے بیچ میں جگہ نہیں ہونی چاہیے، اور اگر آپ نے جگہ چھوڑ دی تو شیطان کہتے بہت اچھا کیا، وہ ہمارے لیے چھوڑ دیا، میں کھڑا ہو جاؤں گا اور دونوں کو ٹھکانے لگا دوں گا۔ بس اس کو بھی بدلاتا ہے، اس کو بھی بیچ میں کھڑا ہو کر کے، وہ تو ڈھونڈتا ہے کوئی جگہ مل جائے ہم کو، ہم ہی کھڑے ہو جائیں، تو دونوں کو ٹھکانے لگا دیتا ہے۔ تو پڑھتے ہیں نماز، سوچتے ہیں ادھر ادھر، پڑھتے نماز ہے لیکن سوچتے ہیں ادھر ادھر زیادہ تر۔ وہ جو اللہ والے ہیں ان کا مقام الگ ہے، ان کے مراتب الگ ہے، وہ تو ایسا ڈوبتے ہیں نماز میں کہ پوری بارات چلی جاتی، انہیں خبر نہیں ہوتی۔ ایک بزرگ فرماتے تھے میں جب نماز کے لیے کھڑا ہو جاؤں تو ایک بار نماز میں ڈوب جاؤں، پھر جتنا چلانا چلاؤں مجھے کچھ خبر ہی نہیں ہوتی کہ کیا ہو رہا ہے، ایسا ڈوبتے تھے۔ فرمایا تراصوا، سب مل کر کھڑے ہو، کاندھے سے کاندھا ملا کے کھڑے ہو، جگہ مت رکھو دو آدمی کے درمیان، اس کو تراص بولتے ہیں۔ تا ہے، را ہے، صاد ہے، دال ہے، درمیان میں الف، مل کر کے کھڑے ہو، صف سیدھی کرو اور مل کے کھڑے ہو جاؤ۔ وہ تراصوا، اب مجھے بتا رہے ہیں حضور، فإنی اراکم من وراء ظہری، میں اپنے پیٹھ کے پیچھے بھی دیکھتا ہوں، تم یہ نہ سمجھو کہ تم میرے پیچھے ہو، میرا منہ قبلہ کی طرف ہے تو آنکھ صرف جہت مقابل کو دکھاتی ہے، سامنے والے کو۔ کان ہے جو چاروں طرف کی خبر رکھتے ہیں، کوئی میرے پیچھے سے بولے تب بھی میں سن لوں گا، آگے سے بولے تب بھی کوئی سن لوں گا، سیدھی طرف سے بولے جب بھی سن لوں گا، الٹی طرف سے بولے تب بھی سن لوں گا، اوپر سے کوئی بولے تب بھی سن لوں گا، نیچے سے کوئی بولے جب بھی، یہ کان سب طرف کی بات سناتے ہیں، لیکن آنکھ تو صرف سامنے کی طرف دکھاتی ہے، ہمارے پیچھے کیا مجھے کچھ معلوم، سیدھی طرف کیا ہے جب تک ادھر رخ نہ کروں ادھر کو دیکھتا ہے، الٹی طرف کیا ہے کچھ معلوم نہیں، اوپر کیا ہے جب تک یوں نہ کرو کوئی خبر نہیں، جب تک یوں نہ کروں زمین کی طرف۔ تو آپ جو ہے بہت کم دکھاتی ہے، لیکن آنکھ پر آدمی کا بھروسہ زیادہ ہے،
جو کم دکھاتی ہے، بہت کم دکھاتی ہے، اس پر بھروسہ زیادہ ہے، اور سنی سنائی بات پر بھروسہ کم ہے۔ ایک بات سمجھنا، فرمایا اپنے پیٹھ کے پیچھے بھی دیکھتا ہوں، یہ نگاہ نبوت ہے، یہ نور نبوت ہے، اس کو نور نبوت ہے، وہ دل کے اندر رکھا جاتا ہے، وہ آپ کہیں بھی رہو دیکھے گا آپ کو، وہ قریب کو بھی دیکھ لیتے ہیں، دور والے کو بھی دیکھ لیتے ہیں، اور یہی حال ان کے سننے کا بھی ہے، قریب کی بھی سن لیتے ہیں، دور کی بھی سن لیتے ہیں، بس ان کی شان بالکل ہے، تو ہمیں اپنے پیٹھ کے پیچھے بھی دیکھ، یہ تو امام بخاری نے بیان کیا ہے، لیکن متفق علیہ حدیث میں، یعنی جس کو امام مسلم نے بھی بیان کیا اور امام بخاری نے بھی بیان کیا، اس میں یہ ہے، یقیموا صفوفکم، اپنی صفوں کو سیدھا کرو، فإنی اراکم من وراء ظہری، اس لیے کہ میں تم کو دیکھتا ہوں اپنے پیٹھ پیچھے، یہ الفاظ بدلے ہوئے ہیں تھوڑا سا، بس یہ بات ہو گئی، چلو ایک حدیث ہو گئی، انہی سے یہ حدیث دوسری والی مطلب وان ہو، یعنی حضرت انس سے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں حضور نے ارشاد فرمایا، سووا صفوفکم، اپنی صفوں کو درست کرو، جو نماز کی صفیں ہیں اس کو درست کرو، فإن تسویۃ الصلاۃ من اقامۃ الصلاۃ، اس لیے کہ صفوں کی درستگی یہ اقامت صلاح ہے، اقامت صلاح کا مطلب ہے نماز کا صحیح طور پہ قائم ہونا، تو نماز کے صحیح طور پر قائم ہونے میں صف کا درست ہونا ضروری ہے، فرض ہے، یہ معلوم نہیں ہے لوگوں کو، یہ اقامت صلاح میں ہے، بس صفوں کی درستگی یہ اقامت صلاح میں ہے، نماز قائم ہونے میں ہے۔ اچھا، جہاں کہیں بھی ذکر ہوا ہے نماز کا، وہ اقامت کے ساتھ ہی ہوا ہے، جیسے واقعیم الصلاۃ واتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، جہاں کہیں نماز کا ذکر قائم، یہ ادا کرنے کی بات نہیں ہے، قائم کرو نماز، تو نماز کے قیام میں ترتیب صفوف کو دخل ہے، جب صفیں صحیح ہوگی درست تب اقامت ہوگی نماز کی، تب نماز قائم ہوگی، پہلے سب درست ہو پھر نماز قائم ہوگی، اسی میں داخل ہے یہ۔ اور اگر کہیں بغیر اقامت کا ذکر آیا ہے تو نمازی کے لیے بھی تباہی بتائی گئی ہے، یہاں تو سمجھتے کہ نماز پڑھ لیا تو پھر سب دل در دور، بہت بہت سنبھل کے رہو بابا، سب بلاؤں سے نکل گئے، نہیں صرف نماز پڑھنے میں، خالی جہاں نماز کا ذکر ہوا ہے وہاں نمازی کے لیے بھی مصیبت کا تذکرہ ہے۔ دکھاؤں آپ کو، آپ پڑھتے ہیں سورہ ارائیت الذی، اس میں ہے فویل للمصلین، تو ویل ہے نمازیوں کے لیے، ویل سمجھتے ہو جہنم کی وہ وادی جس سے جہنم بھی پناہ مانگتا ہے۔ اب بتائیے، مصلی تو ہے آپ، مصلی یعنی نمازی، نمازی کے لیے کیوں ویل ہوئی؟ تو ویل ہے نمازیوں کے لیے، خالی نماز کا یقین نہیں ہے، یہاں اقامت صلاح نہیں آیا، نماز پڑھتا ہے اس کے لیے ویل ہے، ویل ہے اس مصلی کے لیے۔ اب اس کو آگے کھولا گیا فویل للمصلین، کہا یہ کون سا نمازی ہے کہ نمازی بھی ہے اور اس کے لیے جہنم کی سب سے بھیانک وادی بھی ہے، یہ کون ہے؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنے نمازوں سے بے پرواہ ہے، ان کو کچھ پرواہ نہیں ہو گئی تو ہو گئی، نہیں تو کلا پڑھ لیں گے، جماعت مل گئی تو مل گئی، نہیں اکیلے پڑھ لیں گے، جماعت ہوئی تو ہوئی، نہ ہوئی تو کہیں بھی اپنی کر لیں، نہیں۔ ایک تو یہ معنی، دوسرے معنی ہے فویل للمصلین عن صلاتهم ساہون، یہ نماز سے پڑھتے ہیں، روح نماز سے بے خبر ہے، نماز کی اسپرٹ نہیں معلوم، نہیں کہ نماز ہے کس لیے، نماز پڑھتے ہیں لیکن ان کو پتہ نہیں کہ نماز کس لیے ہے، نماز یہی پتہ نہیں ہے ان کو، تو پوچھ لو کسی کے سینے پر ہاتھ رکھ کے ابھی پوچھ لو کہ نماز کس لیے پڑھی جاتی ہے، کسی کے سینے پر رکھ کے ہاتھ پڑھ لو، پھر آپ کو پتہ چلے۔ تو میں اپنے ذہن سے کیا بات کروں، کوئی دین میں ذہن اپنا استعمال نہیں کر سکتا، دین تو وہی ہے جو کتاب و سنت میں ہے، اب اس کو حضور کی کتاب میں اور کھول دیا، یہ روح نماز سے بے خبر ہے، یہ بے خبر ہونے کا کیا مطلب؟ الذین هم یراؤون، یہ نماز نہیں پڑھتے، ریاکاری کرتے ہیں، دکھاتے ہیں کہ دیکھو میں بھی، دیکھو ذرا میرا رکوع بھی ذرا دیکھو، میرا سجدہ بھی دیکھو تو، اور میری لمبی لمبی ذرا دعا بھی تو دیکھو تو، خوب یہ ریاکاری کرتے ہیں، ریاکاری میں نے دکھاوا، یا اوپر شو ہے، ریئل نہیں ہے، ریاکاری کر رہے ہیں، ریاکار ہیں، اللہ کے لیے نماز اللہ کے لیے کرتے تو کانپتے اور روتے، کھڑے ہونے ہی، کبھی رونا ہے نماز میں؟ ارے میاں کیا بتاؤ، کہا یہ نماز نہیں پڑھتے، ریاکاری کر لیجیے، کلام پاک میں تو کیا کروں، یراؤون، تو ایک تو یہ کہ یہ نماز نہیں پڑھتے، دکھاوا کرتے ہیں کہ میں بھی پرہیزگاروں میں ہوں، میں بھی 30 مار خانوں میں ہوں، سمجھے، میں بھی متقی اور پرہیزگاروں میں ہوں، یہ دکھاتے رہتے ہیں اپنے آپ کو۔ ایک تو یہ ہے، تو دوسری چیز کیا ہے؟ دوسرا ہے جن کے اندر یہ ہے وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، یہ پکے بخیل ہیں، پکے بخیل ہیں، جو چیز عادتاً خرچ کی جاتی ہے وہ مانگے سے بھی نہیں دیتے، یہ سمجھے، اتنے بخیل ہیں، خرچہ نہیں کرتے دین پر کچھ بھی، اب ذرا دیکھ لینا، اس میں دین پر بالکل خرچ نہیں کرتے، دنیا پر جانے کتنا اڑا دیتے ہیں، دین پہ کچھ ایک نیا پیسہ خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کسی غریب کو ایک چائے نہیں کھلاتے، کسی مسکین کو ایک بسکٹ نہیں کھلاتے، زیادہ تر لوگ، کچھ لوگ ہیں وہ تو پیٹ بھر کے کھلا رہے ہیں، وہ تو پوری جماعت کو کھلا، کچھ لوگ ہیں اللہ والے لوگ ہیں ان کو کیا کہنا، اور کچھ تو ہے کہ تمام حاجیوں کو کھلاتے ہیں، تمام زائرین کو، جیسے گھی والا، خدا گھی والا اور پیدا کرے، دہی والے سب جائیں ادھر ادھر، گھی والا پیدا کرے۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، کہتے ہیں عادتاً جو چیز خرچ کی جاتی ہے
عادتاً کیا چیز خرچ کی جاتی ہے؟ جیسے کسی کے یہاں پانی نہیں تو آپ نے پانی دے دیا، یہ عادتاً خرچ کرتے ہیں۔ کسی کے یہاں بستر و تکیہ نہیں، مہمان آ گئے، وہ آپ نے دے دیا۔ ہنڈیا نہیں ہے، آپ نے وہ دے دیا عادتاً۔ نمک نہیں ہے، وہ دے دیا۔ سمجھے؟ جو عادتاً دے دیتے ہیں پیسے، وہ مانگے سے بھی نہیں کہتے نہیں نہیں نمک بھی نہیں ہے میرے یہاں بابا، آج ہی ختم ہوا ہے، تھوڑی شکر مانگ کے کہنا نہیں آج ہی ختم ہو گیا۔ اس لیے میں نے اپنے گھر میں کہا تھا، پہلے ہی دن کہہ دیا تھا کہ جو تمہارے یہاں ان چیزوں میں سے، جیسے چائے کی متی لینے کے لیے آ گیا، ماچس لینے کے لیے آ گیا، پانی لینے کے لیے آ گیا، یا کوئی ایسے ہانڈیا لینے کے لیے آ گیا تو آپ دے دینا، شکر لینے کے لیے آ گیا، نمک لینے کے لیے آ گیا، یہ معمولی معمولی چیزیں تو دے دینا تم، لیکن تم نہیں مانگنا۔ مجھے بتانا، میں نیچے اتر کے 10 مرتبہ اترنا پڑے گا، تو اتروں گا میں بازار میں لے آؤں گا، تم نہیں مانگنا کہ چائے کی پتی دے دو۔ اب کوئی عادت بنا دے کہ چائے اپنی بنائے ہی نہیں، مانگی مانگ کے چائے بنائے، تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے بابا۔ مجھے ایسے لوگ بھی ملے ہیں کہ وہ دودھ بھی مانگ لیتے تھے اور چائے کی پتی بھی مانگ لیتے تھے، شکر بھی، وہ بھی عادت بنا دیا، تو یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ انہوں نے اپنی چائے پی ہی نہیں، اسے مانگ مانگ کرتے تھے، تو منگن کے گھر کیا کنگن، پھر تو کیا کہنا ہے صاحب، یہ بھی آفت ہے۔ اب بخیل ہوتے ہیں لوگ، بخیل عادتاً جو چیز دی جاتی ہے وہ بھی مانگے سے بھی نہیں دیتے۔ بس یہ سب عادتاً خرچ کی جانے والی، جو چیز عادتاً خرچ کی جائے اس کو معون عربی میں کہتے ہیں، معون، ویمنعون المعون، معمولی معمولی چیز مانگے سے بھی نہیں دیتے، ویسے تو کیا دیں گے؟ دینا ان کی عادت کی نہیں ہے، لینا ان کی عادت ہے۔ اور دین جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ تم دینے کی عادت بناؤ، لینے کی نہیں۔ حضرت خلیل کی جہاں اور بہت سی ادائیں ہیں، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی، وہاں ایک پیاری ادا یہ ہے کہ ان کو اللہ کی راہ میں دینا اس سے زیادہ پسند تھا، سمجھ میں، کہ ان کو کسی سے کوئی چیز لے لے۔ اب میں وہ کلمات پڑھ لوں جو آئے ہیں حضرت خلیل کے لیے۔ ویسے تو بغیر کسی مہمان کو لیے کھانا ہی نہیں کھاتے تھے، جب تک مہمان نہ آئے حضرت خلیل کھانا نہیں کھاتے ساتھ میں لے کے، یہاں جب تک مہمان چلا نہ جائے جب تک کھانا نہیں کھائیں گے، کہ کہیں وہ بھی دو چار لقمہ نہ کھا جائے۔ کیا بخیلی چل رہی ہے، جہنم شناب چل رہا ہے زیادہ تر لوگ بغیر مہمان کو لیے۔ ایک ادا حضرت خلیل کی تھی، ایک ساتھ دنیا اور آخرت کا کام آیا تو دنیا والا پیچھے ڈال دیتے تھے، آخرت والا آگے بڑھا دیتے تھے۔ نماز کا بھی کام آ گیا اور روزی روٹی کا بھی مسئلہ آ گیا، پہلے نماز کی۔ یہ سب تو ادا تھی، اسی میں ایک ادا یہ بھی تھی جو بہت قدرت نے پوچھا، یا ابراہیم اتدری لم اتخذتک خلیلا، اے میرے خلیل، اے میرے دوست، اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے میں نے تجھ کو خلیل کیوں بنایا؟ ابھی کچھ کہا نہیں تھا حضرت ابراہیم نے، ابھی کچھ نہیں کہا، پھر قدرت نے خود ہی جواب بھی دے دیا۔ سوال ضرور پوچھا لیکن جواب ابراہیم سے نہیں لیا، سوال بھی خود کیا قدرت نے اور جواب بھی خود قدرت نے دیا۔ کہا میں نے تم کو اس لیے خلیل بنایا کہ تم کو دینا اس سے زیادہ پسند ہے جو آدمی کو لینے میں مزہ آتا ہے، تم کو دینے میں مزہ آتا ہے۔ دیکھا آپ نے، تو اس نمازی کے لیے بتایا گیا بیل ہے، بیل جہنم کی وہ آدھی ہے جس سے جہنم بھی پناہ مانگتا ہے۔ جہنم کا بعض حصہ اتنا گرم ہے کہ بعض کو توڑے ڈالا، اس نے شکایت کی اپنے مولا سے کہ میرا بعض حصہ مجھے تو توڑے ڈالا۔ جہنم جو ہے، جہنم کے اوپر جو ہے آفت ہو گیا، جیسے آدمی آدمی کے اوپر آفت ہو گیا۔ جب جہنم نے شکایت کی تو قدرت کا اچھا ٹھیک ہے، اب 2 سانس تم لیا کرو۔ جہنم کو آرڈر ہوا 2 سانس تم لیا کرو، ایک سانس سردی کی ہے، ایک سانس گرمی کی ہے۔ یہ سردی بھی جہنم سے ہے اور یہ گرمی بھی جہنم سے ہے، دونوں جہنم سے ہے۔ آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ 2 سانس لیتے، ایک سانس ٹھنڈی ہے، ایک گرم ہے۔ کہا وہاں تو آگ ہی آگ ہے، جہنم کہاں پہ؟ پھر بھی جب 2 سانس لیتے ہیں تو ایک میں سردی ہے اور ایک میں گرمی ہے۔ یہاں جو یہ کنڈیشن چل رہا ہے یہ کیسے چلتا ہے؟ بجلی سے۔ بجلی کیا ہے؟ الیکٹرک کیا ہے؟ گرم ہے، ذرا چھو کے دیکھو تو اٹھا کے پھینکا ادھر سے ادھر کر دے، لیکن کیسا ٹھنڈا کرتی ہے، دیکھ تھوڑی سی حکمت اس میں لگا دی گئی، وہی الیکٹرک سے تو یہ ٹھنڈا بھی کر رہی ہے۔ اور یہی سردی پڑ جاتی ہے تو ہیٹر ہے، ہیٹر گرم ہو جائے کہ دیکھو آپ کو گرم ہر جگہ ہوٹل میں ہیٹر رکھا ہوا، ہیٹر نہ ہو تو وہ جو ہے معلوم ہو کہ یہ برف ہو گیا ہے کمرہ، اتنی سردی ہوتی ہے۔ تو اسی الیکٹرک سے جو ہے گرمی بھی آتی ہے۔ ہاں یہ بات سمجھ۔ تو خالی جہاں اقیمو نہیں آیا، اقیمو صرف نماز کا ذکر ہے، وہاں مصیبت ہے کہ آپ صرف نماز پڑھ رہے ہو، نماز قائم نہیں کر رہے ہو۔ نماز قائم جب ہوگی جب صف سیدھی ہو، آئی بات سمجھ، جب صف میں مل کے آپ کھڑے ہو جائیں، یعنی فرض کی بات ہے، نفل کی بات نہیں کریں۔ اقامت الصلاۃ فرض ہی کے لیے صرف اقامت کہی جاتی ہے نا، تب نماز قائم ہوگی جب نماز سیدھی ہو اور آپ مل کے کھڑے، اب آپ کی نماز درست ہو جائے گی۔ اس کا فائدہ سب سے بڑا جو نکلتا ہے، سمجھ میں، دل سیدھا ہو جاتا ہے۔ ادھر صف سیدھی ہوئی، ادھر دل سیدھا ہوا، آئی بات۔ ادھر آپ نے اپنے کاندھے سے کاندھا ملایا، ادھر خدا نے دل سے دل ملایا۔ یہ آج جو ایک دوسرے سے پھٹے پھٹے پھر رہے ہیں، یہ مل کے نہیں کھڑے ہوئے تھے، ورنہ دل سے دل مل گیا ہوتا۔ ملایا اس لیے تھا کہ جو تم ملا سکتے ہو تم ملاؤ، تم صرف جسم ہی ملا سکتے ہو، دل تو ملا نہیں سکتے، دل ملانا میرا کام ہے۔ تو جو ملا سکتے ہو وہ تو ملاؤ، تم جسم سے جسم تو ملاؤ، ہم تمہارے دل کو دل سے ملا دیں، خدا ایسا ہی کرے اور ہمیں ٹھیک نماز پڑھنے کی توفیق۔ ابھی تو 2 ہی سنا ہے، جب سنیں گے آگے آ رہا ہے سب کچھ انشاءاللہ۔ یہ ترتیب صفوف میں اللہ نے کیا کچھ رکھا، خدا کرے کہ ہمیں ٹھیک سے دینی شعور آ جائے، دینی سمجھ آ جائے، ہماری نمازیں قائم ہونے لگیں، ہمارا بخل اللہ ہمیشہ کے لیے دور کر دے۔ یہ بخل جو ہے وہ بری طرح سے چھا گیا، بہت بری طرح سے۔
کتے کی زہر کی طرح ہمارے اندر گھس گیا، اس پر انجیکشن لگنا چاہیے، تب یہ بخل دور ہوگا۔ اللہ بخل دور کر دے، حضور بخل سے برابر پیدا ہوں، پناہ مانگتے تھے بزدلی سے، اللہ ہمیں بزدلی سے دور رکھے، بخل سے دور رکھے، نکمی عمر سے دور رکھے، اللہ جب تک دنیا میں رکھے سعادت بند کر کے رکھے، جب ہم نجات کی طرف رخ کریں، آخرت کی طرف رخ کریں تو اللہ ہماری اور سب کی نجات کر دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔